ہر فیلڈ میں مسلم سائنٹسٹ بھی نظر آتے ہیں, غیر مسلم بھی نظر آتے ہیں, ایسا ہے یا نہیں؟ ہر فیلڈ میں مسلم سائنٹسٹ بھی, غیر مسلم بھی, ہندو بھی, عیسائی بھی, یہودی بھی, سکھ بھی, ہر فیلڈ میں آپ کو ہر مذہب کے سائنٹسٹ نظر آئیں گے. اس زمین نے صدیاں ایسی دیکھی ہے کہ ہر فیلڈ میں آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں ملے گا آپ کو. یہ غیر مسلموں کی رپورٹ ہے. اور انگریز یہ کہتے ہیں, میں نے ایک دفعہ ریفرنس کے ساتھ یہ بیان کیا تھا اور دوبارہ موقع ملا میں اس گورے کی کتاب کا ریفرنس آپ کے سامنے رکھوں گا, کہ اسلام جب دنیا میں آیا اور اسلام جب دنیا میں پھیلا ہے تو اس وقت سائنسی ترقی شروع ہوئی. اگر اسلام دنیا میں نہ آتا, مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے, تو آج دنیا جس سائنسی عروج پر پہنچی ہوئی ہے, ہمیں کم سے کم یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم 500 سال مزید لگتے. اسلام نے 500 سال کا فاصلہ ہمارا کم کر دیا. اور وہ گورا انگریز اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہے کہ اسلام جب دنیا میں آیا تو یہ پہلا مذہب تھا اس وقت کی دنیا میں جس نے بار بار عقل اور دماغ استعمال کرنے کا حکم دیا. قرآن میں کتنی آیتیں, افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, لعلہم یتفکرون, شاید کہ یہ غور و فکر سے کام لیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, زمین اور آسمان میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں, بے وقوفوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اسلام کس کو فوکس کرتا ہے؟ عقل کو فوکس کرتا ہے. سائنس میں عقل ہی تو استعمال ہوتی ہے آپ کی. تو اسلام, گورے نے کیا کیا, کہا کہ مذہب اور اسلام میچ نہیں کر رہے آپس میں, سوری مذہب اور سائنس, تو مذہب کو انہوں نے کیا کر دیا, نکال دیا. اب اس سے اخلاقی برائیاں آنا بولو شروع. مذہب چاہے وہ عیسائیت ہو, چاہے وہ یہودیت ہو, کوئی بھی مذہب ہو, وہ آپ کو بہت ساری برائیوں سے روکتا ہے. اب جو اخلاقی برائیاں آنا شروع ہوئی, سب سے پہلے شراب عام ہو گئی, پھر زنا, فیملی سسٹم آہستہ آہستہ بولو تباہ. میڈیکل سائنس تھوڑی روک سکتی ہے آپ کو. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں, ڈاکٹر صاحب میں جوان ہو گیا ہوں, مجھے صحت کے لیے شادی کر لینی چاہیے یا کسی سے ریلیشن قائم کر لینا چاہیے؟ میڈیکل سائنس یہ کہے گی بھائی ریلیشن چاہے لیگل ہو انلیگل ہو, اس سے آپ کی باڈی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. میڈیکل سائنس تو یہی کہے گی. تو مذہب کہتا ہے بھائی ایک حلال ریلیشن ہے اور ایک حرام ریلیشن ہے. میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں, دیکھو گدھا سب نے دیکھا ہوا ہے نا, ڈنکی, کیا خیال ہے؟ آپ جب اپنے گدھے کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں, تعارف کرواتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, یہ میرا گدھا ہے. بہت زیادہ تعارف کروایا تو یہ زیادہ لوڈ اٹھا لیتا ہے, ڈھینچوں ڈھینچوں کم کرتا ہے, لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے, بس گدھے کا انٹروڈکشن ختم. لیکن جب آپ اپنے بیٹے کا تعارف کرواتے ہیں یا کسی دوست کا تعارف کرواتے ہیں, یہ میرا دوست ہے جس کو جمشید کہتے ہیں, یہ اس کے والد ہیں, یہ اس کی والدہ ہیں, یہ اس کی خالہ ہیں, یہ اس کی پھپھو ہیں, یہ اس کی چچی ہیں, یہ اس کا داماد ہے, یہ اس کی بہو ہے, یہ اس کے پوتے ہیں, یہ اس کے نواسے ہیں, یہ اس کا بردر ان لا ہے, یہ سسٹر ان لا ہے, یہ مدر ان لا ہے, یہ سسٹر ان لا ہے. یہ پورا جو ایک خاندانی سیٹ اپ ہوتا ہے یہ گدھے گھوڑوں میں نہیں ہوتا, یہ کس میں ہوتا ہے؟ انسانوں میں. فرق کیا بھائی؟ میڈیکلی تو گدھا بھی حیوان اور انسان بھی حیوان. کیا خیال ہے؟ میڈیکل سائنس تو گدھے اور انسان میں سوائے دماغ میں ذہانت ہے انسان کے, ورنہ تو اس کو بھی آکسیجن چاہیے, ہمیں بھی آکسیجن چاہیے, اس کو بھی خوراک چاہیے, ہمیں بھی خوراک چاہیے. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے بھائی گدھوں کے ریلیشن نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ گدھوں میں شادی بیاہ کا سسٹم بولو, حالانکہ فزیکل ریلیشن گدھے کا گدھی کے ساتھ ہوتا ہے تبھی تو گدھے پیدا ہوتے ہیں. فزیکل ریلیشن تو گدھوں کا بھی ہوتا ہے, گھوڑوں کا بھی ہوتا ہے, کتوں بلوں کا بھی ہوتا ہے. فیملی سسٹم صرف اور صرف کس کا ہوتا ہے؟ انسانوں کا. بھائی ہوتے ہیں, بہنیں ہوتی ہیں, باپ ہوتا ہے, ماں ہوتی ہے, دادا ہوتے ہیں, نانا ہوتا ہے, نانی ہوتی ہے, دادی ہوتی ہے. دیکھو ہم نے یورپ کی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. ہمارے ایک دوست جرمنی میں, بہت جرمنی زبردست ہے, زبردست, اس میں کوئی رائے نہیں ہے. فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی, اور اس کی جو بھیانک, انگریزوں کی جوانی کو دیکھ کے متاثر مت ہو, گوروں کا بڑھاپا جا کے دیکھا کرو اپنے خرچے میں, کیونکہ لوگ پھر مجھ سے ٹکٹ کے پیسے مانگنے آ جاتے ہیں.